ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ یہاں پہ پہلی چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے سٹیپس پیچھے ہی روک رہا ہے کہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ اب اگر اس صرف ایک آیت کو ہم ذرا بیس بنا لیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے تو obviously ہے ہی ہے حکم، لیکن اگر اس کو کوئی اصول بنا لے اپنی زندگی کا تو نان مسلم کمیونٹیز بھی اگر بنائیں گی تو وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گی۔ اب زنا سے اللہ نے جو منع کیا، ایک تو آخرت میں جو اس کا عذاب ہے اور اسلامک پرسپیکٹو سے دنیا میں جو سزا ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن جو قوم بھی یا جو ملک بھی زنا کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر بھی بہت سارے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ایک، جو انسان زنا کا عادی ہو جاتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ دوسرا، وہ انسان اپنی نظر میں خود ہی گر جاتا ہے، چاہے وہ دوسروں کو یہ شو کرتا ہو کہ نہیں یار ایوری تھنگ از ایبسولوٹلی فائن، اندر اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے کہ نہیں تو نے غلط کیا ہے۔ تیسری، اس کی زندگی سے سکون نکل جاتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا جو کہ زنا کرنے کا عادی ہو۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حرام راستے کو کیوں بند کیا؟ اس کو بند کرنے کا مقصد یہ تھا، ون آف دا ریزنز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا کہ تم نکاح کرو، شادی کرو، اور اس کے نتیجے میں جو بھی تمہاری خواہش ہے اس کو پورا کرو، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک فیملی سسٹم ہے اس کو آگے لے کے چلو۔ مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی کہ تم عورت کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز مت کرو، اور یہ یاد رکھیں کہ مرد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی ہے، اور اس چیز سے بچانے کا گناہ تو دونوں کو ہے، اس عمل کے کرنے کا گناہ تو دونوں کو ہے، لیکن خاص طور پہ عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ جب جو عورت ہوتی ہے وہ جنرلی مردوں کے مقابلے میں انوسنٹ ہوتی ہے۔ مرد جو ہوتے ہیں نا، مردوں کے اندر، میں چونکہ خود مرد ہوں میں اس لیے آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں وداؤٹ اینی بائسنس، کہ مردوں کے اندر حیا کے اعتبار سے بھی جو کمپیریزن کیا جائے تو عورت کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے، مرد کے اندر حیا کم ہوتی ہے۔ عورت جو ہوتی ہے وہ انوسنٹ ہوتی ہے، مرد جو ہے وہ انوسنٹ نہیں ہوتا ہے، شاطر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل میں عورت کی پروٹیکشن کی۔ اب اگر مرد عورت دونوں جو حلال ریلیشن شپ جو ہے وہ شادی ہے، وہ اس لیے اللہ نے رکھا تاکہ عورت کی عزت کی پروٹیکشن ہو، اور مرد عورت کو صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہ کرے بلکہ اس کی پوری رسپانسبلٹی اٹھائے۔ اس سے جب وہ نکاح کرے گا تو نکاح کے نتیجے میں مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کرے، عورت کے اس کے کپڑوں کا انتظام اس کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے گھر کا انتظام اس کی ذمہ داری ہے، اور پھر آگے جب اس شادی کے نتیجے میں جب اولاد ہوگی ان کی رسپانسبلٹی مرد کے اوپر ہے، ساری فائنینشیل رسپانسبلٹی مرد کے اوپر ہے۔ تو ہر جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو پروٹیکشن عطا فرمائی ہے، اس لیے اس حرام راستے کو بند کیا کہ حلال راستے کی طرف جاؤ اور ایک پراپر طریقے سے زندگی گزارو۔ اب ویسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک الگ سے بھی لیکچر کروں گا کہ جو ڈائنامکس ہیں اس وقت گلوبلی، جو سٹیٹسٹکس ہیں کہ کس طریقے سے بہت ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، اور شادیوں کے اندر جو پرابلمز ہو رہے ہیں اور جو میرجز کے ایشوز ہیں اور جو ڈیورس ہیں اس کے اوپر ایک الگ بات کریں گے۔ لیکن ایک صرف سٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ گلوبلی ایک سروے ہوا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کتنے جگہوں کے اوپر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک سروے 1970 میں ہوا، 1970 میں سروے ہوا، اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جن کنٹریز کے اندر یہ سروے ہوا، موسٹلی یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر تھا، کہ وہاں پہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے 10% ایسے بچے ہیں جو کہ بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی کہ مرد عورت کی شادی کے بغیر ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ 10% آف دا اوور آل جو برتھ ہو رہی ہیں۔ 2014 کے اندر جب سروے ہوا تو وہ پرسنٹیج 10 سے بڑھ کے 20% پہ چلی گئی، کہ 2014 میں
جو بچے پیدا ہوئے ان میں سے 20% بچے ایسے تھے جو کہ بغیر لیگل ریلیشن شپ کے، میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوئے بغیر، صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام کے اوپر وہ بچے پیدا ہوئے. اور کچھ کنٹریز کے اندر ایسے اسٹیٹسٹکس آئے کہ 50% جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ بغیر شادی کے پیدا ہوئے. Now here take a pause. گناہ تو اپنی جگہ پہ. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ ان کا وبال کس پہ جائے گا؟ ان کے فیوچر کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی زندگیاں جو برباد ہوں گی وہ کس کے کھاتے میں جائیں گی؟ کیونکہ آپ نے لیگل چیز جو اللہ نے حلال کی تھی کہ شادی کرو، شادی ہونے کے بعد جب بچہ ہوگا تو ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ توڑ دیا. اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کرو، گھس گئے. اب اس کے بعد یہ جو آؤٹ کمز آ رہے ہیں، یہ جو نتیجے آ رہے ہیں، یہ پوری کی پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیں گے. آنے والی اگلی جو نسل ہوگی وہ دوسروں کے سامنے جب کھڑی ہوگی، جب اس سے سوال کیا جائے گا بھئی تمہارا باپ کون ہے، تو اس پاس جواب نہیں ہوگا کہ میرا باپ کون ہے. کیا دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ کیا بینیفٹ ہو رہا ہے سوسائٹی کو؟ ابھی میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اس وقت جو اللہ کے نزدیک جو سزا ہے اور جو گناہ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ اصول ہے جو کہ انسانیت کے فائدے میں تھا، لیکن چونکہ انسانوں نے اس کو چھوڑا تو آج انسانیت اس کے جو چھوڑنے کی وجہ سے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں. فیملی سسٹم تباہ ہو گئے، عورت کی کوئی عزت نہیں رہی، مرد کی کوئی عزت نہیں رہی. مرد عورت کو اپنے ٹیمپریری پلیجر کے لیے یوز کرتا ہے، عورت مرد کے ساتھ اپنی صرف تھوڑی دیر کے لیے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتی ہے. جس وقت مرد کا دل بھرے گا وہ اٹھا کے عورت کو باہر پھینک دے گا، جس وقت عورت کا دل بھرے گا وہ اٹھا کے مرد کو باہر پھینک دے گی. Now think about it. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو سوسائٹی بڑی ہوگی، آنے والی نسل اس سوسائٹی کی کیا ہوگی؟ اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اگر اس چیز کے اوپر کنٹرول نہیں کیا گیا تو جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ اتنے ہاریفائنگ ہے کہ آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گی. ان کے اندر کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہوگی، کوئی کمٹمنٹ نام کی چیز نہیں ہوگی، کوئی لائلٹی نہیں ہوگی، کوئی سنسیئرٹی نہیں ہوگی. مرد عورت سے نفرت کریں گے، عورت مرد سے نفرت کرے گی. مرد کی نظر میں عورت ظالم ہوگی، عورت کی نظر میں مرد ظالم ہوگا. دونوں ساری جگہ پہ ایک جنگل کی طرح کی زندگی ہوگی. اور وہ جو اصول اللہ نے دیے تھے وہ سارے کے سارے جو ایک اچھی زندگی والے تھے، چونکہ اللہ کے ایک حکم کو توڑا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو بہرحال اس پہ ایک پوری ڈیٹیل انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اصول جو اللہ نے قرآن میں دیا، اگر اس ایک اصول کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جو قوم بھی اس اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گی، دنیا میں بھی وہ عزت پا جائے گی.